لبنان میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت کا جواب، ایران نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ ایرانی خبررساں ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ لبنان میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے باعث ایرانی مذاکراتی وفد نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے۔ ایران نے واضح کیا کہ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے سے متعلق اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، اس وقت تک کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی جارحیت، بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے، صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوج کو اہداف نشانہ بنانے کا حکم دے دیا۔ لبنان کے صدر کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، بیروت کے شہری علاقوں میں بمباری، خوف کی فضا، خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کا کہنا ہے کہ بحری ناکہ بندی اور لبنان میں اسرائیل کے جنگی جرائم اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ جنگ بندی کی پاسداری نہیں کر رہا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں خبردار کیا کہ ہر فیصلے کی اپنی قیمت ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، سب کچھ اپنے انجام تک پہنچے گا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ان کا کام مشکل بنا دیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران واقعی ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور یہ امریکہ اور ان لوگوں کے لیے ایک اچھا معاہدہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جماعت کے اراکین کی جانب سے منفی تبصرے ان کے لیے کام کو درست طریقے سے انجام دینا اور زیادہ مشکل بنا رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹس کو بطور طنز ڈمبوکریٹس لکھا اور طنز کرنے والے ریپبلکن اراکین کو غیر محب وطن قرار دیا۔ انہوں نے لکھا بس آرام سے بیٹھے رہیں، آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کویت میں امریکہ کے اڈے کو نشانہ بنانے والے ایران کے 2 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہنا ہے کہ مسلح افواج نے کویت میں تعینات امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنانے والے ایران کے 2 بیلسٹک میزائلوں کو کامیابی سے روک لیا۔ ان میزائلوں کو فوری طور پر ناکام بنا دیا گیا اور کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ چوکس ہے اور ایران کی جارحیت سے اپنی افواج کا تحفظ کرتے ہوئے جنگ بندی کو برقرار رکھنے میں تعاون جاری رکھے گی۔ لبنان میں جنگ بندی کسی بھی معاہدے اور جنگ کے خاتمے کا لازمی حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نے نیوز کانفرنس کہا، امریکہ مسلسل اپنے موقف میں تبدیلی اور متضاد اور مختلف میڈیا پیغامات کے ذریعے مذاکرات کے عمل کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ نئے متضاد مطالبات سے مذاکرات کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا آغاز شدید شکوک و شبہات اور بد اعتمادی کے ماحول میں ہوا تھا اور پیغامات کا تبادلہ اب بھی اسی فضا میں جاری ہے۔ مذاکرات یا سفارتکاری بذات خود فریقین کے درمیان اعتماد کی علامت یا اس کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ پاکستان یورپی یونین کا شراکت دار اور خطے کی بڑی طاقت ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کا کردار انتہائی قابل تعریف ہے۔ امریکہ ایران تنازع کے باعث دنیا کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ موجودہ حالات میں مستقل جنگ بندی اور مذاکرات جاری رہنا ضروری ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور سربراہ کاجا کالاس کی پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں اجلاس کے بعد اسحاق ڈار کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان کو عالمی قوانین کے مطابق اپنے اور اپنے عوام کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ یورپی یونین نے دونوں ممالک پر تحمل اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ کاجا کالاس صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ پاکستان یورپی یونین سے تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے۔ پاک یورپی یونین اسٹریٹجک ویژن شراکت داری کو نئی سمت دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔
सरबराह खारजा अमूर यूरोपीय यूनियन काजा कालास के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, यूरोपीय यूनियन की क़यादत के पाकिस्तान से मुसलसल रवाबित काबिल कदर हैं, जिनमें पाक भारत गुज़िश्ता साल की जंग, ईरान अमरीका मुज़ाकरात, फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के मामलात पर बात की गई। इस इत्तेहाद का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुश्तरका मफादात और ताउन बढ़ाने पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान को एनएफसी में हिस्सा दिया जाएगा, नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, ग्रेजुएट नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें मिलेंगी, बिजली और पानी के मंसूबे भी मंशूर का हिस्सा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून का मंशूर जारी। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का जलसे से खिताब में कहना था, हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो मुल्क भर में बेमिसाल तामीर और तरक्की होती। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खून देकर पाकिस्तान में शामिल हुए। पाकिस्तान आपके एहसानात का मकरूज है। नए माली साल के बजट में 1126 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस करने का तखमीना। तवानाई मंसूबों के लिए 135 अरब, पानी फराहमी मंसूबों के लिए 140 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। बजट 2026-27 के तरक्याती बजट की मुकम्मल तफसीलात अब तक ने हासिल कर ली। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 408 अरब, सोशल सेक्टर पर 187 अरब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 53 अरब खर्च किए जाने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4% रखने की तजवीज़। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी मुतवक्के। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। माली गुंजाइश कम है, किसी नए मंसूबे की जरूरत नहीं। तरक्की बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए। तरक्याती मंसूबों के लिए तकमील के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब। बताया 5,000 अरब रुपए के मंसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। मंसूबे मुकम्मल करने के लिए वसाइल में इजाफा नागुज़ीर है। सूबों के तरक्याती मंसूबों की रकम NFC से खर्च होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वज़ारत सेहत के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर कौमी सेहत ने शोबे सेहत में जारी और आइंदा मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने शोबे सेहत में जारी इस्लाहात और पोलियो और हेपेटाइटिस जैसे दीगर मोज़ी अमराज के खात्मे के लिए वज़ारत की काविशों को सराहा। MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मुख्तलिफ मसाइल और इशूज़ को सियासी रंग देती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं, हम न तो MQM के इत्तेहादी हैं न ही वफाकी हुकूमत के। हमने सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम और जमहूरी अमल के तसलसल के लिए वफाकी हुकूमत की हिमायत कर रखी है। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची की सूरत हाल उस वक्त खराब होना शुरू हुई जब शहर में लिसानी सियासत की बुनियाद रखी गई। गैस की कमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत के मातहत इदारा नहीं है। पानी की कमी के हवाले से सिंध हुकूमत पहले ही इरसा को खत लिख चुकी। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और पैडल कोर्ट्स को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई पाबंदियां 1 जून 2026 से नाफिज हो गई। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, करियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं आयद की गई। सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों को टच स्क्रीन से निकालकर सिनेमा की तरफ लाएंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं, फिल्म सिटी का मंसूबा ज़ेर तामीर है, हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। फिल्मों के जरिए हम मुल्क की तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकते हैं।
سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی کی لہر بدستور برقرار، وسطی پنجاب اور بالائی علاقوں میں موسم گرم رہا۔ کراچی میں درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شدت 44 محسوس کی گئی۔ کراچی میں گرمی حبس کے دوران کے الیکٹرک کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی، نظام زندگی درہم برہم۔ گرمی میں بجلی نہ ہونے سے بزرگ خواتین اور بچوں کو شدید پریشانی، کاروبار بھی شدید متاثر۔ کراچی میں بجلی کے بحران نے الیکٹرک بسوں کا پہیہ بھی جام کر دیا کہ الیکٹرک کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث مہران ڈپو کی 3 روز سے بجلی غائب، ای وی بسوں کی چارجنگ نہ ہو سکی۔ کل سے ای وی 1، ای وی 3 اور R1 پنک بس روٹس مکمل معطل رہیں گے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے بجلی بحال نہ ہوئی تو مزید روٹس بھی بند ہو سکتے ہیں۔ شدید گرمی کے بعد سکھر اور گردنواہ میں مٹی کا طوفان، متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب گئے، کھمبے درخت اکھڑ گئے، بجلی کے متعدد فیڈر ٹرپ۔ شدید طوفان نے نظام زندگی متاثر کر دیا۔ FIA امیگریشن کراچی کی کارروائی، 3 خواتین مسافروں کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ حکام نے جرمنی جانے والی تینوں خواتین کو مشکوک تعلیمی دستاویزات کی بنیاد پر آف لوڈ کیا۔ ترجمان FIA کے مطابق مسافروں میں ندا، گلناز اور اقصا شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کے شہر ڈائجیون میں ہنوا ایئر اسپیس کے پلانٹ میں دھماکہ، 5 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ دھماکہ ایئر اسپیس پلانٹ کی پہلی منزل پر ہوا۔ پولیس اور فائر حکام نے دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ بھارت کا نیا ڈیجیٹل مارکنگ نظام ناکام، دی گارڈین نے مودی کے نئے مارکنگ نظام کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ناقص امتحانی نظام اور بدترین ادارہ جاتی کرپشن کی حقیقت آشکار۔ مودی کی نااہلی کے باعث بھارتی طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ امتحانی نتائج میں بے ضابطگیوں پر طلبہ نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ غلطیوں کی شکایات پر 4 لاکھ سے زائد طلبہ کی جوابی کاپیوں کی نقول طلب کر لی۔ جرمنی کی دارالحکومت برلن میں سینکڑوں افغان شہری طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق احتجاج میں خواتین بھی شریک ہوئیں۔ مظاہرین کے طالبان مرد آباد کے نعرے۔ افغان مظاہرین کا کہنا تھا کہ طالبان رجیم کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان میں غربت اور بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی۔ عالمی برادری اور یورپی ممالک طالبان رجیم سے نرمی کی پالیسی چھوڑ کر دباؤ بڑھائیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج والدین کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد والدین کی اپنی اولاد کے لیے بے لوث محبت، ان کی بہتر تربیت میں والدین کے کردار اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ قومی ٹیم نے پہلے میچ میں مہمان ٹیم کو 5 وکٹ سے شکست دی تھی۔ اور اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی کی تقریبات، سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز، مہندی اور دعائے خیر کی تصاویر تیزی سے وائرل۔ مداح اداکارہ کے روایتی دلہن کے انداز اور دلہا کے ساتھ خوبصورت جوڑی کو خوب سراہ رہے ہیں۔